السلام علیکم. السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام مس. اچھا جی, کیا حال چال ہے سب کے؟ جی بیٹا, کیا حال چال ہے, کیسے ہیں سب, خیریت سے ہیں؟ جی مس. اچھا جی. صفیہ اور علینا پہ کون ہے؟ آیان ہے؟ آلیان؟ جی مس. اچھا بھائی, آج جو ہے ہم نظم کا حصہ جو ہے وہاں سے پڑھیں گے. نظم ہے ہمارے پاس آج برسات کا تماشا. ٹھیک ہے, اسکرین شیئر ہو رہی ہو تو ذرا بتا دیجیے گا مجھے. اسکرین شیئر ہو رہی ہے سب کے پاس؟ یس مس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, مس ہو آپ رہی نے ہے اس کا اسکرین. کام بھی بھیجا ہے نا؟ جی میں نے آج آپ کو کام بھیجا ہے اس کا. میں نے دیکھ آپ جو لیا. ہے, ہاں شاباش. اچھا, صاف ستھرا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, آرام سے کر لیں گے نا, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی, اب آ جائیے سب پیج نمبر 127 پر. پیج نمبر 127 پر, 127 پر. ٹھیک ہے, 127 پر آ جائیے. اور اس کے بعد جو ہے نظم نکالیے برسات کا تماشا. سب سے پہلے جو ہے وہ ہم آج نظم کے بارے میں پڑھیں گے کہ نظم جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں. جی, سب نے اپنی بک کھول لی ہے؟ پیج نمبر 127. جی, امیس, زوبیہ, عمار. جی مس کھول لیا. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ یہ جو نظم ہے یہ نذیر اکبر آبادی جو ہے انہوں نے تحریر کی ہے. تو نظم گوئی جو ہے وہ کیا ہے, اس کا آغاز کیسے ہوا اور کب ہوا؟ دیکھیں, شاعری کی وہ قسم جو کہ اشعار کے مجموعے پر مشتمل ہو. ٹھیک ہے, ایسی شاعری کی قسم جس میں بہت سارے اشعار ہوں لیکن وزن کے ساتھ ہوں, توازن ہو اس میں, اور اس پوری شاعری کا ایک خاص مرکزی خیال ہو. تو مرکزی خیال کی بنیاد پر ایک مرکزی خیال ہونا جو ہے وہ کسی بھی شاعری کو ایک نظم میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو نظم میں جو ہے دراصل موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی. نظم کا جو ہے, ہر نظم کا جو ہے وہ موضوع الگ الگ جو ہے وہ ہوتا ہے. جیسے کہ نظم حمد ہم نے پڑھی تھی, اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی کریمانہ صفات جو ہے اس کو پڑھا تھا. ہم نے نظم نعت پڑھی تھی جس میں ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھا تھا. تو یہاں پر ہمارے پاس جو نظم موجود ہے وہ برسات کا تماشا, یعنی کہ برسات ہونے سے جو ماحول میں جو منظر میں تبدیلی ہوتی ہے اس کو بیان کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر نظم جو ہے اس کی الگ الگ شکل ہوتی ہے. دو یا دو سے زیادہ مصروں کا جو مجموعہ ہوتا ہے جہاں پر بات جو ہے مکمل ہو جائے اسے کہا جاتا ہے بند. ٹھیک ہے, اسی طرح ہر وہ بند جو کہ 5 مصروں پر مشتمل ہو اسے کہا جاتا ہے مخمس. تو آپ غور کریں کہ ہمارے پاس یہ جو نظم موجود ہے, اس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرے ہیں؟ جی, اس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ 4 اوپر کی طرف ہیں اور ایک جو ہے مصرع نیچے ہے. تو یہ 5, یہ کتنے؟ 5 ہے. 5. تو 5 مصروں والی نظم کو جو ہے بند کو جو ہے وہ مخمس کہا جاتا ہے. اسی طرح اگر یہ 6 مصروں پر مشتمل ہوتی تو اس کو مسدس کہا جاتا. اسی طرح ایسی نظم جس میں ایک خاص موضوع ہو اس کو بنیاد بنا کر ایک ہی موضوع پر اظہار خیال کیا جائے, لیکن وہ ایک بند یا تو 5 مصروں پر ہو یا پھر 6 مصروں پر ہو, اسے قطع کہا جاتا ہے. اسی طرح ربائی ہوتی ہے نظم کی ایک اور شکل, جب 2 اشعار یعنی کہ 4 مصروں میں ایک بات کو مکمل کیا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ربائی. اسی طرح ہمارے پاس مثلث نظم ہے جس میں صرف 3 مصرے ہوتے ہیں. اسی طرح یہی انداز جو ہے وہ ہائیکو کا بھی ہوتا ہے. ہائیکو جو ہے وہ جاپانی شاعری کا انداز ہے, اس میں بھی 3 ہی مصرے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر مصرے جو ہے وہ آزاد شاعری میں بیان کیے جاتے ہیں. اسی طرح آزاد نثری نظم جو ہے اس میں قافیہ اور ردیف نہیں ہوتا, اور اس کا انداز ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نثر میں کوئی بات بیان کر رہے ہوں, اس میں کوئی اظہار خیال کر رہے ہوں. تو یہاں پر ہمارے پاس نظم کی جو ہے وہ مختلف شکلیں موجود ہیں.
تو آج ہم جو نظم پڑھنے جا رہے ہیں، اس نظم میں جو ہے ہمارے پاس ہر بند میں 5 مصرے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نظم ہے وہ شکل کے اعتبار سے، ہیت کے اعتبار سے یا ساخت کے اعتبار سے جو ہے وہ مخمس کہلاتی ہے. اب آ جائے، ہمارے پاس شاعر موجود ہے یہاں پر، نذیر اکبر آبادی. تو نذیر اکبر آبادی کا جو اصل نام تھا وہ شیخ ولی محمد تھا. شیخ ولی محمد کا جو تخلص تھا وہ نذیر تھا. 1735 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. اس زمانے میں مروجہ تعلیم جو تھی وہ عربی اور فارسی تھی. مروجہ یعنی کہ جو رائج تعلیم تھی جو عام طور پر لوگ حاصل کرتے تھے وہ عربی اور فارسی کی تعلیم تھی. تو زیادہ تر جو ہے نذیر اکبر آبادی نے اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ یہی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد اپنی جوانی جو ہے وہ زیادہ تر عیش میں اور آرام میں جو ہے وہ بسر کی. پھر اس کے بعد جیسے جیسے عمر میں اضافہ ہوتا گیا، خیالات میں تبدیلی ہوتی گئی، تو آہستہ آہستہ انہوں نے ان تمام عیش و آرام کو ترک کر کے بچوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا. اور یہی ان کا ذریعہ روزگار بھی تھا، جو ان کا ذریعہ تعلیم تھا، دراصل یہی ان کا ذریعہ روزگار بھی تھا. تو آہستہ آہستہ ان کو جو ہے ان تمام واقعات و واقعات جو وہ اپنے اوپر یا لوگوں پر دیکھ رہے تھے، در حقیقت انہوں نے جو ہے اس پر شاعری شروع کر دی. تو ان کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے. ان کی عوامی شاعری جو ہے وہ اس وقت بھی بڑی پسند کی گئی تھی. اب ان کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عوام سے متعلق جو زندگی کے موضوعات ہیں اس کو اپنی شاعری پہ شامل کیا. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی دسترس عطا کی تھی شاعری میں کہ وہ چلتے پھرتے جو ہے وہ شعر ادا کیا کرتے تھے. کسی بھی جگہ کو، کسی بھی واقعے کو، کسی بھی جذبات کو وہ اپنے پر طاری کر کے اس سے متعلق جو ہے وہ اشعار جو ہے وہ فوراً جو ہے ان کو جو ہے وہ بیان کیا کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ عوامی شاعر جو ہے وہ کہا جاتا ہے. 1830 میں آگرہ میں ہی ان کی وفات ہوئی. اگر ہم بات کرتے ہیں نذیر اکبر آبادی کے کلام کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے کلام میں حقیقت نگاری ہے. حقیقت نگاری کہتے ہیں کہ جو کچھ اصلیت ہے، جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ نظریں دیکھ رہی ہیں تو اسی کو ہی بیان کیا جائے. پھر اس کے بعد ان کے یہاں لطف اندوزی ہے، یعنی کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی انداز ہو، وہ اس میں مزہ لیتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام بھی اس سے لطف اندوز ہو. پھر ان کی شاعری کا جو وہ انداز ہے وہ ہے تمثیلی، یعنی کہ وہ کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو جو بولتی نہیں ہے، جو جاندار نہیں ہے، لیکن اس کو جاندار کے روپ میں ایسے پیش کرتے ہیں کہ پورا ایک واقعہ تخلیق ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ان کا یہ انداز بھی جو ہے شاعری میں دیگر لوگوں سے جو ہے وہ بالکل الگ ہے. تو یہاں پر ابھی جو ہم ان کی نظم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے برسات کا تماشا. تو اس نظم میں جو ہے شاعر نے کیا بیان کیا ہے، یا کیا چیز جو ہے شاعر جو ہے در حقیقت اس کا بیان کرنا چاہتا ہے. تو اس شعر میں، اس پورے بند میں شاعر نے در حقیقت اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو ہماری پوری دنیا ہے یہ دراصل ایک رنگ برنگی دنیا ہے. یہاں پر صبح و شام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بدلتے ہوئے موسموں کی کہانیاں تخلیق کی ہیں. تو یہاں پر ان تمام موسموں میں سے ایک حسین موسم جو ہے وہ برسات کے رنگ ہے، بدلتے موسم کا رنگ ہے، بارش ہے، رمجھم ہے. پھر برسات کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کہ برکھا ہے، بادل ہے، ہوائیں ہیں، جھڑیاں ہیں، جلتل ہے، بجلی کی چمک ہے، بادل کی گرج ہے، لوگوں کا مسرور ہونا ہے، یہ تمام چیزوں کو در حقیقت انہوں نے اپنی اس نظم میں موضوع سخن جو ہے وہ بنایا ہے. اب یہاں پر لفظ برسات کا تماشا جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں تماشا سے مراد ہے جو برسات کے بعد جو منظر دیکھنے کو ملتا ہے، تو وہ منظر نگاری جو ہے وہ در حقیقت جو ہے یہاں پر بیان جو ہے وہ کی گئی ہے. تو اب یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ پہلے بند کی جانب آتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے شاعر کیا کہتا ہے. خورشید گرم ہو کر نکلا ہے اپنے گھر سے، لیتا ہے مول بادل کر کر تلاش زر سے، آئی ہوا بھی لے کر بادل کو ہر نگر سے، آدھے اساڑ تو اب دشمن کے گھر سے برسے، آیا چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. تو یہاں پر شاعر نے جو ہے اس بند میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. لفظ خورشید کا مطلب ہوتا ہے سورج. گرم کا مطلب ہے یہاں پر گرم ہو کر نکلا، یعنی کہ حرارت کے ساتھ تیز تپش لے کر جو ہے وہ سورج طلوع ہوا.
نکلا سے یہاں مراد سورج کا طلوع ہونا ہے، اپنے گھر سے یعنی کہ مشرق کی جانب سے۔ مول کا مطلب ہے پیسوں سے خرید لینا، کسی چیز کا بدل۔ پھر یہاں پر لفظ زر سے مراد ہے پیسہ یا دولت۔ نگر کا مطلب ہے یہاں جگہ جگہ، الگ الگ مقامات سے۔ آষاڑھ جو ہے وہ ہندی کیلنڈر کے مطابق تیسرا مہینہ ہے، جو کہ برسات کا مہینہ ہے۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے اب اس پورے بند میں کیا بات جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر شاعر نے جو ہے سب سے پہلے جس بات کو بیان کیا ہے وہ ہے برسات کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کا منظر۔ ٹھیک ہے، کہ جب بارش شروع ہوتی ہے، برسات کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے منظر کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے برسات ہوتی ہے۔ تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بارش ہونے سے پہلے شدید گرمی پڑتی ہے، پھر سورج جب بھی طلوع ہوتا ہے تو سورج جو ہے بے پناہ حرارت یعنی تپش کے ساتھ نکلتا ہے اور پورے ماحول کو گرم کر دیتا ہے۔ گرمی بڑھ جاتی ہے، حبس بڑھ جاتا ہے، ہوا جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور ہوا کی رفتار جو ہے بہت کم اور اس کا دباؤ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سورج کی اس گرمی کی وجہ سے جو سمندر کا پانی ہے وہ بخارات میں تبدیل ہو کر بادل بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بادل جو ہے سمندر کی ہوا کے ذریعے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر جمع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بادل ایسے ہوتے ہیں جو کہ عموماً بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بادل ایسے ہی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہی ارد گرد کے علاقوں سے ہوتے ہیں، اور کچھ دور دراز علاقوں میں جہاں جہاں ہمارے دشمنوں کے علاقے بھی موجود ہوتے ہیں۔ یعنی شاعر جو ہے یہاں پر یہ بھی علامتی طور پہ لفظ استعمال کرتا ہے، جو ہمارے دشمنوں کے علاقے یعنی کہ علاقہ غیر سے آنے والے بادل جو ہیں اکثر وہ بھی بارش کے مہینے سے پہلے یعنی کہ جب مہینہ برسات کا آتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ جمع ہو کر ان کے جمع ہونے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور لوگوں کو اس بات کی امید ہو جاتی ہے کہ بارش جو ہے وہ کسی وقت بھی برسنے والی ہے۔ تو سبھی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بارش کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو شاعر یہاں پر اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہے کہ آ جاؤ، ہم بھی بارش کے منتظر ہیں، اور جیسی ہی بارش ہوگی اس موسم سے ہم بھی جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو بند نمبر 1 میں جو ہے وہ ہم نے کیا پڑھا؟ جی بیٹا، بند نمبر 1 میں شاعر نے کیا بات بیان کی؟ برسات سے پہلے کا منظر۔ شاباش، برسات کے پہلے کا منظر۔ تو برسات ہونے سے پہلے جو ہے وہ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ سخت گرمی ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے بادل جو ہے وہ جمع ہو کے بخارات کی شکل میں بادل بنا ہوا جو گرمی جو ہے وہ سمندر کا پانی کو بخارات بنا کر بادل میں تبدیل کر کے بادل ہوا کے ذریعے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور پھر بارش کو برسانے کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے یہاں پر بند نمبر 2 پر۔ قاصد صبا کے دوڑے ہر طرف منہ اٹھا کر، ہر کو خودش کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر۔ ہاں سبز جوڑے پہنو ہر دم نہا نہا کر، کوئی دم کو میغ راجا دیکھے گا سب کو آ کر، آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ اب یہاں پر لفظ قاصد سے مراد ہے پیغام لانے والا۔ ٹھیک ہے، قاصد کہتے ہیں پیغام لے کر آنے والے کو۔ صبا سے مراد ہے یہاں ہوا، اور وہ بھی سمندر کی ہوا۔ ٹھیک ہے، کوہ سے مراد ہوتا ہے پہاڑ، دشت کہتے ہیں صحرا کو۔ سبز جوڑے سے مراد ہے یہاں پر ہریالی، کیونکہ بارش کے بعد وہ علاقے جو کہ عموماً جو ہے ویران ہوتے ہیں، جہاں ہریالی نہیں ہوتی یا جہاں ہریالی جو ہے خشک ہو چکی ہوتی ہے، تو بارش کے بعد جو ہے وہاں پر بھی سبزہ اگاتا ہے۔ میغ راجا سے مراد یہاں پر برسات برسانے والے بادل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر شاعر نے جو ہے دوسرے بند میں جو ہے اس ماحولیاتی تبدیلی کا ذکر کیا ہے جو کہ بارش برسانے سے قبل اس کی آمد کی نشانیوں کے طور پر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو عموماً جب بارش ہوتی ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا گرمی بڑھ جاتی ہے، ہوا کا دباؤ اور رفتار میں بڑی کمی آ جاتی ہے، حبس بڑھ جاتا ہے ماحول میں۔ تو ہوا کا پیغام رساں جو ہے، ہوا کے جو پیغام رساں ہیں وہ بادل ہیں۔ بادل جو ہے وہ ہوا کا پیغام جگہ جگہ منتقل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جگہ جگہ جو ہے وہ بارش کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اور جیسے ہی یہ صحراؤں میں، ریگستانوں میں یا پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر عموماً جو ہے
زمین خشک یا تپتی ہوئی ہوتی ہے جہاں پر گرمی کا زور زیادہ ہوتا ہے تو عموماً جا کر وہاں پیغام دیتے ہیں، تو ہر جگہ جو متوقع بارش ہونے والی ہوتی ہے اس کی آمد کی خبر پہلے ہی مل جاتی ہے۔ تو بارش سے پہلے یہ جو مختلف بادل ہیں یہ جگہ جگہ جمع ہونا جو شروع ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماحول جو ہے بڑا خوشگوار ہے، ہر وقت ایسا لگتا ہے جیسے کسی وقت بھی بارش جو ہے وہ برسنے والی ہے۔ تو ہر مقام کا جو شجر ہے، ہر مقام کا جو سبزہ ہے وہ بھی بڑا خوشی سے جھوم رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بارش ہونے کے بعد وہ بھی نکھر جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا، ہر جگہ ہریالی ہو جائے گی۔ اس طرح بارش سے لطف اٹھانے کے لیے شاعر جو ہے ہر ایک کو دعوت دیتا ہے کہ مختلف جگہوں پر جو بارش ہونے والی ہے تو ہر ایک جو ہے اس کے لیے تیاری کر لے۔ ٹھیک ہے، بند نمبر 2 سب کی سمجھ میں آیا؟ جی مس۔ جی ٹھیک۔ روپ، بند نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا؟ روپ مائک کھولیے اپنا۔ روپ اپنا مائک کھولیے بیٹا۔ روپ اپنا مائک کھولیے بیٹا، ہم نے بند نمبر 2 میں کیا پڑھا بتائیے گا؟ جی صفیہ، بند نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا؟ صفیہ، بند نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا بیٹے؟ سمیہ، بند نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا؟ بیٹا میں آدھی ہی کلاس میں سوال کر رہی ہوں، آپ کا نام لے رہی ہوں، اپنا مائک اوپن کیجئے۔ جی بند نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا؟ جی بال آپ بتائیے بیٹا۔ جی میدا آپ بتائیے بیٹا، بند نمبر 2 میں ہم نے کیا پڑھا؟ بارش کے ہونے سے پہلے کی تیاری کر، مطلب شاعر بول رہے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے تو اس کی تیاری کر لیں۔ نہیں، تیاری نہیں، تیاری تو پہلے ہی بند میں شروع ہو چکی تھی۔ اب اس کا پیغام جو ہے مختلف علاقوں کو مل رہا ہے، جہاں پہاڑ ہیں، جہاں پر ریگستانی علاقے ہیں، جہاں پر ہریالی نہیں ہے، تو ہر علاقے میں جو ہے جب یہ بارش برسانے والے بادل پہنچتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہاں پر جو ہے بارش متوقع ہے۔ تو ہر کوئی جو ہے بارش کے آثار کو دیکھ کر اور بدلتے ہوئے موسم میں جو خوشگوار اثرات ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر نے جو ہے اسی وقت کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتے ہیں بند نمبر 3 میں۔ جب یہ نوید پہنچی صحرا میں ایک باری، ہونے لگی وہاں پہ برسات کی تیاری، چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ چشموں میں کوہ کے بھی ہوئی سب کی انتظاری، موسم کے جانور بھی آتے ہیں باری باری۔ اب آواز آ رہی ہے بیٹا؟ یار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا۔ سب سے پہلے جو ہے اس کی مشکل الفاظ جو ہے ان کو دیکھ لیجئے۔ نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ چشموں جو ہے وہ چشمہ کی جمع ہے، یہ وہ پانی ہے جو کہ زمین سے قدرتی طور پر خود زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلتا ہے۔ آپ کی کو آواز جو نہیں ہے آ رہی وہ، بالکل بھی۔ جی بیٹا اب آ رہی ہے آواز؟ جی آواز آ رہی ہے بیٹا آپ کو؟ مدا آواز آ رہی ہے میری بیٹا آپ کو؟ جی مس مجھے تو آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بس آپ کو آ رہی ہے، ٹھیک۔ پرابلم۔ اچھا جناب، اب یہاں پر شاعر نے جو ہے ذکر کیا ہے بند نمبر 3 میں مختلف علاقوں میں جہاں پر یہ ماحولیاتی تبدیلی اب رونما ہو رہی ہے، وہاں پر مختلف جو چیزیں ہیں، مختلف جو مخلوقات ہیں، مختلف جو علاقے ہیں، وہاں پر اس کا رد عمل کیا ہے۔ تو جب یہ خوشخبری جو ہے ریگستانی علاقوں میں پہنچتی ہے تو وہاں پر جو ہے ایک جشن کا سما ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ریگستانی علاقوں میں پانی کی قلت ہے، پانی کی کمی ہے۔ تو جب پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو وہاں کے تالاب، وہاں کے چشمے جو ہیں سوکھ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی برسات ہوتی ہے تو برسات کا پانی ان تالابوں میں
ان گڑھوں میں جا کے جمع ہو جاتا ہے. چشمے میں زمین کے اندر پانی قدرتی طور پہ جمع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد زمین کا سینہ پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے. تو یہ وہ پانی ہوتا ہے جس کو عموماً جو ہے لوگ وہاں پر اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر شاعر نے ریگستانی علاقوں میں اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جہاں پر بارش جب ہوتی ہے تو عموماً لوگ جو ہے جشن کے طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو جو ہے تہوار کے طور پر جو ہے مناتے ہیں. تو یہاں پر یہ پانی جو ہے برسات کا ان صحرائی علاقوں کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ بڑا فائدے مند ہے. اور وہ اس سے جو ہے بڑا اس موسم سے ہی صرف لطف اندوز نہیں ہوتے بلکہ وہ اس پانی کو جو ہے اپنے لیے ذخیرہ کر کے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جناب, اس کے بعد جو ہے آگے چلتے ہیں. بند نمبر 4. ساون کے بادلوں سے پھر آگ گھٹا جو چھائی, بجلی نے اپنی صورت پھر آن کر دکھائی. ہو مست رات گرجا کوئل کی کوک آئی, بدلی نے کیا مزے کی رمجھم جھڑی لگائی. آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. یہاں پر رات کا مطلب ہے آسمانی بجلی, رمجھم کہتے ہیں بوندا باندی کو, اور جھڑی کہتے ہیں مسلسل بارش کو. کوئل کی کوک, کوئل کی وہ سریلی آواز جو عموماً وہ بارش ہونے پر جس کا وہ اظہار کرتی ہے خوشی کے ذریعے, اس آواز کو جو ہے عموماً جو ہے شاعر جو ہے اس کو یہاں پر بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس شعر میں جو ہے اس بند میں جو ہے وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ جب بارش برسانے والے بادل ہر طرف چھا جاتے ہیں تو بجلی بھی جو ہے وہ اپنی چمک اپنی شان دکھاتی ہے اور زور زور سے گرج کر جو ہے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے. تو جوامن آسمانی بجلی بھی جو ہے وہ بھی گرجنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس برسات کے موسم میں کوئل جو ہے اس موسم کا لطف اٹھاتی ہے اور مست ہو کر کوکنا شروع کر دیتی ہے, اپنی سریلی آواز میں خوش ہوتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے بادل جو ہوتے ہیں جمع ہو کر پہلے ہلکی ہلکی فوار برساتے ہیں اور اس کے بعد مسلسل بارش کی ایک جھڑی جو ہے وہ لگ جاتی ہے. تو شاعر ایسے میں اپنے دوستوں کو بھی اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آ جاؤ, آ کر اس موسم کا جو ہے وہ ہم بھی لطف اٹھائیں اور اس موسم کو جو ہے وہ ہم بھی اس کا جو ہے وہ مزہ لیں. کالی گھٹا ہے ہر دم برسے ہیں مہ کی داریں, اور جس میں اڑ رہی ہیں بگلوں کی 100 قطاریں. کوئل پپی ہے کوکے اور کوک کے پکاریں, اور مور مست ہو کر جو کوکلا چنگاڑے. آیار چل کے دیکھے برسات کا تماشا. اب یہاں پر اس بند میں اقبال اپنا مائک بند کیجئے. اب یہاں پر اس بند میں جو ہے شاعر نے برسات ہونے کے بعد کا جو ہے وہ منظر پیش کیا ہے کہ جب کالی گھٹائیں یعنی کہ وہ بادل جو بالکل گھنگریالے ہوں, گنگور ہوں اور وہ زوردار برسنا شروع کر دیں, اور جب بارش کی تیز دھاریں زمین پر پڑتی ہیں اور پانی جمع ہونے سے ایک ایسے تالاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں, تو وہاں پر بگلے جو ہوتے ہیں سفید رنگ کے پرندے وہ ایک قطار بنا لیتے ہیں اور پانی میں تیرنا اور اڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ بھی اس موسم کا جو ہے وہ مزہ لیتے ہیں. پھر کوئل جو ہے اس موسم سے سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتی ہے اور اپنی سریلی آواز میں کوک کوک کر اپنی خوشی کا اظہار کرتی ہے. پھر مور جو ہے اس موسم سے اتنا لطف اندوز ہوتا ہے کہ وہ مست ہو کر رقص کرنا شروع کر دیتا ہے اور رقص کرتے ہوئے اپنے پورے پر جو ہے وہ پھیلا دیتا ہے. پھر کوکلے یعنی کہ ہدہد کالے رنگ کے چھوٹے پرندے ہیں, وہ بھی موسم کا لطف اٹھاتے ہیں اور وہ اور مور مل کر ایک چوردار چنگارتی ہوئی آواز جو ہے وہ نکالتے ہیں. اب یہاں پر اس بند میں شاعر جو ہے چرند پرند کا بھی جو ہے حال بیان کر رہا ہے کہ یہ جو موسم خوشگوار ہوتا ہے در حقیقت وہ بھی اس موسم سے خوش ہوتے ہیں. تو شاعر جو ہے اس موسم کی منظر کشی کرتے ہوئے خاص طور پر اپنے دوستوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی یہاں پر اس موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر کی جانب آئیں. آخری بند جو ہے وہ دیکھیے گا, بنگلے سبوں نے ہر جا اونچے چھوائے زر دے, میوے مٹھائی امبا انگور اور سردے, پکوان تازے تازے خاصے پلاؤ زردے, برسے ہیں ابرے باراں کھلوا دیے ہیں پردے. آیار چل کے دیکھیں برسات کا تماشا. اب یہاں پر جو ہے چھوائی کا مطلب جو ہوتا ہے چھپر ڈلوا دینا, یعنی کہ جب بارش کے آثار بہت تیز بارش کے آثار نمایاں ہوتے ہیں تو عموماً لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اوپر ایسی جو ہے
ایک شیٹ سی لگا دیتے ہیں تاکہ اس سے جو ہے بچا جا سکے کہ پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل نہ ہو۔ یہاں پر امبا جو ہے وہ آم کو کہا جاتا ہے۔ پکوان جو ہے برسات میں پکنے والے خاص جو ہے کھانوں کو کہا جاتا ہے۔ ابر بارہ یعنی کہ تیز بارش جو ہے اس کو جو ہے یہاں پر کہا گیا۔ اب اس بند میں شاید جو ہے برسات کا موسم جب آتا ہے تو صرف اور صرف شجر حجر یا ارد گرد کا موسم جو ہے وہی نہیں بدلتا، بلکہ گھروں میں رہنے والے لوگ اور دیگر مخلوقات جو ہے وہ بھی اس موسم کا مزہ لیتی ہیں۔ تو لوگ عموماً اس موسم کے سے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے گھروں میں، اپنے بنگلوں میں، اپنے مکانوں میں جہاں جہاں پانی آنے کا امکان ہوتا ہے وہاں چھپر ڈلوا دیتے ہیں تاکہ پانی کو اندر آنے سے بچایا جا سکے۔ تو ساتھ ساتھ یہاں پر پانی آنے کے ساتھ ساتھ جو برسات کے پکوان ہیں ان کی تیاری بھی جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہے کہ برسات وہ موسم ہے جس کا مزہ لینے کے لیے ہر کوئی تیار رہتا ہے، چاہے کوئی جھونپڑی والا ہو، چاہے بنگلے والا ہو، وہ بارش سے کے پانی سے بچنے کی تدبیر بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسم کا مزہ بھی لیتا ہے۔ برسات کے خاص جو ہے پکوان تیار کیے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ میوہ جات سے، انگور ہے، پھل ہیں، سردے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ کچھ برسات کے خاص کھانے بناتے ہیں، کچھ پلاؤ زردے بناتے ہیں۔ تو یعنی کہ بارش وہ موسم ہے جس سے پورا ماحول جو ہے وہ نکھر کر تبدیل نہیں ہوتا صرف، بلکہ ہر کوئی جو ہے اس موسم کا جو ہے مزہ بھی لیتا ہے، اس سے جو ہے وہ لطف اندوز بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر در حقیقت جو ہے شاعر نے پورے برسات کا جو منظرنامہ کھینچا ہے، در حقیقت اس سے شاعر بتانا کیا چاہ رہا ہے۔ تو شاعر نے جو فطری موسم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موسم عطا کیے گئے ہیں ان میں سے ایک حسین موسم جو ہے وہ برسات کا موسم، اس کی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ اس کے منظر کو بیان کیا کہ آسمان پر جب کالی گھٹائیں شدتوں کے ساتھ موسم کو تبدیل کرتی ہیں تو اس موسم کی تبدیلی صرف میدانوں، باغوں یا گھروں پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کی شخصیت، ان کی زندگی اور ان کے ماحول کو بھی تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ وہ موسم ہے جو خوشی اور لطف کی ایسی کیفیت طاری کر دیتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس سے لطف اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کائنات کا خالق ہے اور برسات کا جو پورا موسم ہے در حقیقت یہ اللہ کے حسن کی جلوہ آرائیاں ہیں۔ تو یہ وہ موسم ہے جو کہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ طاقت والا ہے کہ وہ موسموں کو تبدیل کرتا ہے۔ پھر اس نے موسم کی تبدیلی کا جو عنصر رکھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ یکسانیت کا شکار ہو کر بور ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر موسموں کو تبدیل کر کے جو ہے انسانی زندگی کو یہاں پر جو ہے وہ ایک نیا لطف یا نئی رنگینی دینے کے لیے بھی اس موسم کو یہاں پر بیان کیا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس آج جو ہے اس نظم کے مختلف بند جو ہے ان کی تشریحات جو ہے مکمل ہوئی ہے۔ تو فیض اس موسم میں اس نظم میں جو ہے کس موسم کو بیان کیا گیا ہے؟ جی فیض محمد فیض، بارش کے موسم کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا بیان کیا گیا ہے انسیہ فاطمہ اس موسم کے لیے؟ جی انسیہ، اس موسم میں کیا بیان کیا گیا ہے بارش کے حوالے سے؟ مس اس موسم میں بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں بارش کے آنے سے پہلے تیاریاں بھی کر لینی چاہیے اور اس کا لطف اندوز بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے سید علی احمد، مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو موسم ہے یہ کس طرح اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے؟ برسات کا موسم، برسات کا موسم کس طرح سے اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے؟ اس موسم میں دیکھ کر ایسا کیا آپ کو لگتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی قدرت جو ہے وہ بیان ہوتی ہو؟ سید علی احمد۔ سید علی احمد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی امیس آپ بتائیں بیٹا۔ جی امیس جی، اس آپ کو کیا لگتا ہے اس موسم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی کون سی قدرت ظاہر ہو رہی ہے موسم برسات کو دیکھ کر؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا کیا پتہ چلتا ہے اس موسم سے، برسات کے موسم سے کس بات کا اظہار ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا اظہار ہوتا ہے؟
کہ مس اللہ سے زیادہ کوئی کچھ نہیں کر طاقتور سکتا، طاقتور کوئی بھی جی نہیں۔ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ارحم جی شاعر نے جو محمد ارحم شاعر نے جو ہے اس بند میں، اس پوری نظم میں جو ہے وہ مختلف مخلوقات کے جو برسات کے موسم کے حوالے سے باتیں بیان کی ہیں، اس میں سے کسی ایک کے بارے میں بیان کر دیں محمد ارحم۔ مس کوئل کا وہ مطلب کہ کوئل کا چہچہانا اور مور کا ڈانس کرنا۔ شاباش، کوئل کا کوکنا جس طرح وہ خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ مور کیا کرتی ہے؟ مور کیا کرتا ہے؟ مور کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ مور ناچتا ہے نا، اور وہ مور آواز ناچتا بھی ہے اپنے نکالتا پورے ہے آواز پر نکال پھیلا کر کے۔ اور پر پھیلا دیتا ہے اپنے۔ جی فہد، جی فہد آپ کیا بتائیں گے نظم کے حوالے سے؟ کچھ کیا پڑھا ہم نے؟ جی فہد ساجد، جی فہد ساجد آواز جا رہی ہے آپ کو میری؟ جی صفیہ، جی مس۔ اس نظم کے حوالے سے جو ہے مختلف جو لوگوں کا، مخلوقات کا، مختلف جگہوں کا جو احوال بیان کیا ہے، کسی ایک کا بیان کر دیجئے۔ کیا مطلب کہ وہاں پہ کیسا، مطلب کیا ماحول ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے؟ ہاں، کسی بھی جگہ کے ماحول کا، لوگوں کا۔ جیسے صحرا ہے، وہاں پہ ہوں زیادہ تر گرمی رہتی ہے، وہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے، تو جب وہاں پہ بارش ہوں ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ صحیح، اور پانی کا ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ پانی کو پورا سال استعمال کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے جو ہے اس نظم میں برسات کے حوالے سے کہ برسات کا موسم جو ہے وہ صرف ایک لطف دینے والا موسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا موسم ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے سالہ سال جو ہے وہ اس پانی کو اپنی طرف پاس جمع کر کے جو ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ہریالی میں اضافہ ہوتا ہے، زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے، فصل اچھی ہوتی ہے، اور لوگ بھی جو ہے اس موسم سے، ماحول پر بھی جو ہے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں، اور اس موسم سے جو ہے ماحول پر بھی جو ہے خوشگوار جو تاثر ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس نظم سے آگے یہاں پر ہمارے پاس یہ مشکل الفاظ ہیں جو کہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے ان کے معنی جو ہے بتائے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو جو ہے الفاظ معنی الگ سے لکھنے کے لیے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے بک کے ساتھ ساتھ جو ہے لاسٹ میں فرق موجود ہے، اس میں آپ کے پاس نظم سے متعلق جو ہے تمام سوالات و جوابات جو ہے وہ دیے ہوئے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو یہاں پر دوبارہ سے ساتھ ساتھ دے دیے ہیں تاکہ آپ ایک نظر ان کو دیکھ لیں اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں، اور میں نے ساتھ ساتھ بتایا بھی ہے آپ کو۔ اس طرح ہمارے پاس جو ہے پوری نظم کے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب آ جائیے یہاں پر بک ورک جو ہے ہمارے پاس نظم کا، وہ کاپی آپ پہ نہیں بک میں کرنا، ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس نظم کا یہ جتنا بھی الفاظ میں نے بک ورک، کاپی میں کرنے تھے۔ نہیں بیٹا کاپی پہ نہیں کرنا، کاپی پہ نہیں کرنا، یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ صرف اس لیے بتائے تھے تاکہ آپ کے پاس جو ہے وہ ساتھ ساتھ موجود رہیں اور آپ اس کو دیکھ لیں۔ کوشش کیا کریں جس وقت جو ہے کلاس میں جو ہے کوئی خاص طور پہ نظم یا غزل یا کوئی مضمون پڑھایا جا رہا ہو، اس کے حوالے سے جو مشکل الفاظ کے معنی بتائے جا رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ نا نوٹ کر لیا کریں، تو اس سے آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، معنی بھی پتہ چل جاتے ہیں۔ اچھا جناب، یہاں پر ہمارے پاس بک ورک موجود ہے پیج نمبر 130 پر۔ پیج نمبر 130 میں ہمارے پاس جو ہے بک ورک موجود ہے، یہاں پر درست جواب پر جو ہے وہ نشان لگانا ہے۔ یہ کام آپ کے پاس بک میں موجود ہے تو آپ اس پہ بک پہ ہی اس کو مارک کریں گے، یہ کام آپ کاپی پر نہیں اتاریں گے، ٹھیک ہے۔ تو جناب پہلا جو ہے اس کا جواب ہمارے پاس ہے بارش کی وجہ سے تازے تازے موجود ہیں، کیا موجود ہیں؟ پھل، نہیں، پکوان، پکوان موجود ہیں، شاباش۔ کالی گٹا سے چنگار رہے تھے مور، مور، ٹھیک۔ کالی گٹا میں اڑ رہی تھی، کوئلے، کون اڑ رہی تھی؟ کوئلے، کوئلے۔ اچھا، اس کے بعد صبا سے ہوا مراد ہے سمندر کی، سمندر کی۔ بارش میں تیار ہوتے ہیں پکوان۔ پکوان، سب نے مارک کر لیا یہ؟ جی مس۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس پیج نمبر 131 پر
الگ الگ جو ہے ہمارے پاس دونوں سطر میں دونوں لائنوں میں الفاظ کے جوڑے بنانے ہیں ان کے معنوں کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جو ہے اسی شکل میں موجود ہے. آپ اوپر والے جو کالم اوپر والے جو سطر ہے اس کے ساتھ نیچے والے کے ساتھ ان کو ملائیے گا. چنگاڑ یعنی کہ مور کو اس کی آواز جو ہے چنگاڑنے والی ہوتی ہے. بادل میں, دشت صحرا, صبا ہوا, رات گرج. یہ میں نے یہاں کالم کے ساتھ دکھایا ہے, آپ کالم نہ بھی بنائیں تو اوپر والے کے ساتھ نیچے والے کو آپ ان کو جو ہے جوڑے بنا کر بک میں ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں. مس ایک اور بار جی بتائے گا. جی یہ یہ دیکھیے اوپر آپ کے پاس کالم بنا ہوا ہے, اوپر والی لائن کے ساتھ چنگاڑ کا نیچے کیا والی ہے؟ لائن کے ساتھ. بیٹا کالم دیکھیے, جی مس. کالم دیکھیے, چنگاڑ کے ساتھ جو ہے مور کا لکھا ہوا ہے. پہلی لائن میں چنگاڑ ہے, نیچے دوسری لائن میں مور موجود ہے, اس کو ملائیے ایک جی. ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے بعد لفظ بادل کے ساتھ مہ کو ملائیے. یہ کون ہے بھائی؟ انون. اس کے بعد دشت صبا کے ساتھ جو ہے وہ صحرا کو ملائیے. رات جو ہے وہ گرج. ٹھیک ہے, یہاں پر اس طرح سے ہمارے پاس لفظوں کے جو ہے وہ جوڑے بن گئے ہیں ان کے معنوں کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, یہ کام بک پر ہی کرنا ہے آپ. اب آ جائیے سوال نمبر 5. سوال نمبر 5 میں ہمارے پاس بک ورک میں نیچے جو ہے نظم سے ہی ہمارے پاس جو ہے وہ صحیح الفاظ کو منتخب کر کے, ہمیں درست الفاظ کو منتخب کر کے خالی جگہوں کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوا بھی لے کر ڈیش کو ہر نگر سے. ذرا دیکھیے یہاں بادل. پر نظم بادل. ٹھیک, بے میں ہے ہر کو ڈیش کو بھی کہتے ہیں یوں سنا کر. دشت. دشت. ٹھیک ہے, جب یہ نوید پہنچی ڈیش میں ایک باری. صحرا. ٹھیک, ہو مست ڈیش گرجا کوئل کی کوک آئی. رات. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ کام جو ہے بیٹا ہمارا بک پر ہی ہوگا, تو آپ نے یہ کام یہاں پر بک سے ہی کرنا ہے. اب ذرا پیج نمبر 131 پر دیکھیے, یہاں پر آپ کے پاس بالکل نیچے والی لائن میں نظم کی جو ہے تعریف جو ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے. نظر آیا سب کو؟ پیج نمبر 31 کی نیچے والی لائن پہ دیکھیے, نظم کے ہرین ڈلی ہوئی ہے. اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو, اس کے لیے کسی موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی ہیت مقرر ہے. یہ سب کو ملا؟ یہ ہے نظم کی تعریف. ٹھیک, اب آپ اس سب سے پہلے کیا کریں گے, پیج نمبر 131 پر دیکھیے, آپ کے پاس یہاں پر نظم کی جو ہے وہ تعریف موجود ہے. پیج نمبر 131 پر نیچے کی طرف دیکھیے, نیچے کی لائنوں میں دیکھیے. جی ملا؟ دیکھ رہے ہیں. جی امیز بیٹا, پیج نمبر 131 پر دیکھیے. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ صحیح نظم کو مل گیا نا؟ میں ہر بند کے کافی اور ردیف. جی, یہ نظم کی تعریف ہے. تو یہاں سے آپ جو ہے اس کی نظم کی تعریف جو ہے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھنے کے لیے آپ کو بتایا. تو آپ کو جو ہے اس کا کام جو ہے وہ PDF کی شکل میں یونیورسٹی پر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے. تو وہاں سے جو ہے آپ نے کام کو صاف ستھرا جو ہے وہ کاپی پر اتارنا ہے. کوئی اور مسئلہ, کوئی اور بات, کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے؟ جی بال. جی ہبال بولیے بیٹا. جی بیٹا. نہیں مس, مجھے نہیں پوچھنا. کسی کو کچھ نہیں پوچھنا؟ جی بولے. جی علینا پوچھیے, کیا پوچھ رہی ہیں؟ مس, اس چیپٹر کے کتنے کوشچن آنسرز ہیں؟ بیٹا یہ تو آپ بک پہ خود دیکھیں گی نا, آپ کو پتہ چل جائے گا. بک کھولی ہوئی ہے آپ نے؟ نظم نکالیں برسات کا تماشا اور دیکھیے اس میں کتنے سوالات و جوابات ہیں. لیکن یہ دیکھیے گا نظم کے تمام سوالات و جوابات ہی اہم نہیں ہوتے. تو ہم نظم کے صرف وہی سوالات و جوابات کرتے ہیں جو کہ بامعنی سوالات ہوں.
ٹھیک ہے. اب ایک ہی سوال اگر بار بار آئے گا کہ اس کا جو ہے مطلع کا مقصد کیا ہے, مقطع کیا ہوتا ہے, قافیہ کیا ہے, ردیف کیا ہے, یا آپ کو کون سا شعر پسند ہے, تو اس طرح کے سوالات کے جوابات ہم جو ہے وہ تحریر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بیٹا. جی کیا کہہ رہی ہیں بیٹا؟ یہ سوال جواب وغیرہ تو ہم کر لینا کاپی میں بھی. آپ کے پاس یونیورسٹی پہ کام آ گیا ہے نا, اس کا میں نے اپلوڈ کر دیا ہے, ہوم ورک آ چکا ہے آپ کے پاس, اس کو دیکھیے گا. وہاں پر ہو رہا ہے شو, آپ دیکھیے, کھولیے آپ یونیورسٹی. ابھی دیکھا سمیہ, آپ اتنی دیر سے جو ہے اپنا مائک جو ہے آف کر کے. اچھا ایک منٹ, مجھے سمیہ سے بات کرنی دیجیے. سمیہ بیٹا میں اتنی دیر سے, امیش بیٹا ایک منٹ ٹھہر جائیے آپ. سمیہ میں آپ سے اتنی دیر سے سوالات کر رہی ہوں, آپ اپنا مائک اوپن کیوں نہیں کر رہی تھی بیٹا؟ جب کلاس میں اتنا سلو آواز ہی نہیں آ رہی مجھے. روزانہ آواز نہیں آتی بیٹے؟ نہیں, آج شروع سے چل نہیں رہا تھا صبح سے. دیکھیں یہ آپ کی کلاس ہو رہی ہے بیٹا, سب کو میں بول رہی ہوں یہ بات. تو کلاس میں جیسے ٹیچر پڑھانے کے بعد سب بچوں سے کچھ پوچھتا ہے, اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی تو بچوں کو چاہیے کہ وہ بات پوچھیں ٹیچر سے, بار بار پوچھیں. لیکن اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر سارا جو پڑھانے کا مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو جو سوال نہیں سمجھ میں آئے, آپ اپنا مائک اوپن کیجیے اور پوچھیے کہ مس یہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, کہ دوبارہ بتا دیں. لیکن جب پوچھا جائے تو بالکل ایسے ہی جواب دیں جیسے آپ کلاس میں, کیونکہ آپ کی کلاس ہی ہو رہی ہے نا بیٹا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہوم ورک آیا ہوا ہے, اور امیش نے بتایا کہ ہوم ورک جو ہے وہ اپلوڈ ہوا نظر بھی آ رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو آرام سے اپنی کاپی پر اتار لیجیے گا. ٹھیک ہے, یس ٹیچر دکھ رہا ہے, میں نے بھی دیکھ لیا, دکھ رہا ہے. اور آرام سے نظر آ رہا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا جناب, اور کوئی بات, کوئی مسئلہ, کوئی اور چیز؟ نو مس. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی اور مسئلہ تو نہیں, کوئی اور بات تو نہیں پوچھنی؟ اچھا یہاں پر اس کے بعد آپ کی کلاس ہے انگلش کی. مس جی بیٹا, جی بیٹا بولیے. مس وہ میں نے آپ کو میسج کیا تھا, مجھے آپ سے بات کرنی تھی. صفیہ آپ مجھ سے نمبر پہ ہی بات کیجیے گا. ٹھیک ہے, جی جی ٹھیک ہے, آپ بات کر لیجیے گا مجھ سے. اچھا جی, یہاں پر جو ہے اب آپ کی انگلش کی کلاس ہوگی. جی بیٹا, یہاں پر انگلش کلاس ہوگی اب آپ کی. اس کے بعد آپ کی انگلش کی کلاس ہے نا, تو آپ لوگوں نے یہاں پر ہی رہنا ہے کلاس میں. سرتقی آپ کو جوائن کریں گے. سرتقی آئی نہیں, جوائن اچھا جی, انگلش کی کلاس ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی. جی مس انگلش کی ہے. اچھا, تو آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہے, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ہے. ابھی یہاں پر آپ کو سرتقی جوائن کریں گے, اور پھر آپ کی جو ہے انگلش کی کلاس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے, ویٹ کیجیے گا. زوبیا آپ نے کوئی سوال نہیں پوچھا, کوئی بات نہیں کی. زوبیا بیٹا, نہیں
ज्वाइन करें। देखो देखो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा बेटा, हम लोग जो है ग्रेट विजनरीज पढ़ रहे थे और मेरे बच्चों को याद हो, 9th क्लास के बच्चों को खास तौर पे, कि ग्रेट विजनरीज का हम लोगों ने कायदे आजम का हमने पोर्शन पूरा मुकम्मल कर लिया था। अब हमारा आखिरी इसी के अंदर जो है ग्रेट विजनरीज में, वो है उसका नाम अल्लामा इकबाल के मुतालिक क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, कलेक्ट करना। सही है बेटा? एम आई राइट? मेरे बच्चे थोड़ा कोई मेरा साथ दे कि हमने अल्लामा इकबाल का पढ़ना है। पिछली दफा हमने कायदे आजम का पढ़ा था जो कि ग्रेट विजनरीज था, पेज नंबर 80 था पहले, यानी 78 से, बल्कि 78 से था। कोई एक बच्चा बता दे बस बेटा, ताकि मैं अल्लामा इकबाल का शुरू करूं। मैंने तो लिखा हुआ है। हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। पेज नंबर 82 निकाल लो। पेज नंबर 82 यूनिट 4.1 है और रीडिंग कंप्रीहेंशन है। अच्छा बेटा, दरअसल ये ग्रेट विजनरीज जो है दरअसल ईमेल लेटर्स पर मबनी है। 4 स्टूडेंट्स हैं और चारों स्टूडेंट्स ने जो है ना एक दूसरे से क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है कायदे आजम के बारे में। पहला जो हिस्सा था कायदे आजम के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्लामा इकबाल के बारे में बेटा, जो कि अल्लामा इकबाल के बारे में इंफॉर्मेशन है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि बुक्स कितने बच्चों को मिल गई है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक बुक नहीं मिली है इंग्लिश की? चले मैं उसको जारी करता हूँ। पेज नंबर है 82, यूनिट 4.1, रीडिंग कंप्रीहेंशन। अच्छा बेटा, ये ईमेल लेटर है जो कि फरहीन को लुबना भेज रही है, ठीक है? तो मैं इसको दोहराता हूँ। टू फरहीन 89@kingston.com, हुमा लतीफ @kmail.com, ताहिरा ब्यूटी @sunnyplace.com, from Lubna 22 @circle.com। सब्जेक्ट अल्लामा इकबाल पर है बेटा और डेट है 18 जून 2018 को और टाइम है 6:32 शाम के। पेज नंबर 82 पे है मेरा बच्चों, ताकि आप लोग परेशान ना हो। और जिस बच्चे के पास बुक नहीं है अभी तक, तो वो मेरे लेक्चर को गौर से सुने, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है अल्लामा इकबाल के बारे में और कायदे आजम के बारे में। अभी हम अल्लामा इकबाल के बारे में बात कर रहे हैं। अब लुबना जो है ईमेल भेज रही है, ईमेल लेटर भेज रही है फरहीन को और लिखती है, डियर फरहीन, नाउ दैट माय कजन्स वेडिंग इज ओवर। मेरे कजन की शादी जो है अब हो चुकी है। आई हैव मैनेज टू फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मैंने ये मुंदरजा झेल मालूमात जो मुझे मिली है अबाउट द पोइट ऑफ द ईस्ट, शायर मशरिक के बारे में। अच्छा, पोइट ऑफ द ईस्ट बेटा, आप नाम सुनते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए, पोइट ऑफ द ईस्ट अल्लामा इकबाल को कहा जाता है, शायर मशरिक कहा जाता है।
पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट, शख्सियत और कामयाबियां. अचीवमेंट को इंग्लिश टू इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसेस, कामयाबियां. Allama Muhammad Iqbal, the poet of the East, was no doubt a great poet, but poetry was only one of his many accomplishments. Allama Iqbal जो कि शायर मशरिक़ है, नो डाउट बोलते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है. अ ग्रेट पोइट, एक अजीम शायर थे, बट पोइट्री वाज ओनली वन ऑफ हिज मैनी अकम्प्लिशमेंट. बेटा अकम्प्लिशमेंट के माने होते हैं सक्सेसेस. उनकी कामयाबियों में से शायरी एक कामयाबी थी, बहुत सारी कामयाबियों में से एक कामयाबी उनकी शायरी थी. He began his professional career as a professor of Arabic at the Oriental College. उन्होंने अपने पेशा वाराना करियर का आगाज किया अरबी के प्रोफेसर की हैसियत से ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में. आफ्टर डूइंग हिज एमए, जब उन्होंने अपने एमए की डिग्री हासिल कर ली थी इन 1889, 1889 में. इन 1905, 1905 में he went to London to study law and receive a law degree. वो लंदन तशरीफ ले गए जहाँ पे उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की एक लॉ कॉलेज से लंदन में. He thus became a barrister by profession. और फिर वो पेशा वाराना लिहाज से एक बैरिस्टर बन गए. कानूनदां को बैरिस्टर कहा जाता है. But this does not mean that he gave up everything else. इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो बैरिस्टर बने तो उन्होंने हर चीज छोड़ दी, ऐसी बात नहीं है. This versatile person continued his quest for knowledge in various fields, and in 1900 he was awarded a PhD degree by Munich University in Germany. Versatile, a man of caliber, बहुत ज्यादा खुसूसियात के मालिक शख्सियत. क्विस्ट के माने होते हैं प्यास. क्विस्ट फॉर नॉलेज, इल्म की प्यास ने उनको आगे बढ़ाया इन वेरियस फील्ड, अपने आप को आगे बढ़ाते रहे. एंड इन 1908 और 1908 में ही वॉज अवॉर्डेड, उनको दिया गया PhD डिग्री. PhD इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ या एब्रिविएशन ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, PhD बाय द म्यूनिख यूनिवर्सिटी. अच्छा, आप लोग पढ़ेंगे MUNICH लिखा हुआ है, सारे बच्चे इसको पढ़ेंगे म्यूनिच यूनिवर्सिटी. ये म्यूनिच नहीं है क्योंकि जर्मनी जबान में C जो है Q कहा जाता है. म्यूनिख यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, जो कि जर्मनी में है. फॉर हिज वर्क ऑन पर्शियन फिलोसफी, फारसी फलसफे पे काम करने पर उनको PhD की डिग्री म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने दी. That is why he is also known as Dr. मोहम्मद इकबाल. यही वजह है कि उनको डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भी कहा जाता है. रिगार्ड लुबना, यानी तुम्हारी लुबना. अच्छा बच्चों, आप पेज नंबर है 83, 4.1, रीडिंग कम्प्रिहेंशन. टू हुमा लतीफ @ kmail com, Tahira Beauty @sunnyplace.com, Lubna 22 @circle.com, from Farheen 89 @kingston.com. सब्जेक्ट अल्लामा इकबाल. डेट क्या है बेटा? 19 जून 2018. टाइम दोपहर के 1:40 1:40 PM. Thanks, Lubna. Here is the information that I have found. तुम्हारा बहुत शुक्रिया लुबना कि जो कुछ मेरे पास मालूमात इकट्ठी हुई हैं अल्लामा इकबाल के बारे में. पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन. बेटा एक्यूमेन उस शख्स को बोलते हैं, अ मैन हु इज एबल टू टेक डिसीजन अबाउट फ्यूचर. वो शख्स जो मुस्तकबिल के बारे में
सोच सक his ability to understand things quickly and clearly, जो कि फौरी तौर पर किसी मसले को या बात को समझ जाए, उसको एक्यूमेन कहते हैं। तो जाहिर बात है कि अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब 1930 में देखा था, जबकि पाकिस्तान 1947 में बना, 17 साल बाद बना। और कायदे और लियाकत और अल्लामा इकबाल ने कायदे आज़म का अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनने का ख्वाब जो है आज से 17 साल पहले देखा था, जब पाकिस्तान बनने से पहले। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनको एक्यूमेन इसलिए कहा जाता है कि वो शख्स जो कि थिंक कर सके और मुस्तकबिल के बारे में फैसले कर सके, वो एक्यूमेन कहलाता है। पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के माने होते हैं उनका हिस्सा। Allama Iqbal also took an active part in politics and worked for the cause of the Muslims of South Asia. Allama Iqbal ने एक अहम हिस्सा लिया सियासत में and worked for the cause of the Muslim of South Asia, और जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए काम किया, उनके हक के लिए काम किया। He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926, a post he held till 1929. बेटा इलेक्टेड के माने होते हैं मुंतखब होना, जो कि बाकायदा वोटिंग के जरिए मुंतखब हो, उसको इलेक्टेड बोलते हैं, और जो वोटिंग के बगैर मुंतखब हो उसको सिलेक्टेड बोलते हैं। तो कि अल्लामा इकबाल बाकायदा वोटिंग के जरिए इलेक्ट हुए। क्या इलेक्ट हुए वो, जरा गौर से सुनिएगा। He was elected as a member of the Punjab Legislative Council. बेटा ये लेजिस्लेटिव किसको बोलते हैं? लॉ मेकिंग, मजलिस कानून साज, जो कि कानून बनाती हो, उसको अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव बोलते हैं और उर्दू में मजलिस कानून साज कहा जाता है। वो मजलिस कानून पंजाब की मजलिस कानून साज असेंबली के या काउंसिल के मेंबर मुंतखब हुए 1926 में। अब पोस्ट किसको बोलते हैं? पोजीशन यानी ओहदा। अ पोस्ट ही हेल्ड टिल 1929, 1929 तक वो जो है पंजाब की मजलिस कानून साज असेंबली के मेंबर रहे। कौन? अल्लामा इकबाल। By then, he had become deeply involved with the Muslim League activities. और उस वक्त तक यानी 1929 के बाद वो इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व, इंतहाई गहराई में शामिल हो गए थे। इन्वॉल्व के लफ्जी माने तो होते हैं मुलव्विस होना, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे he took great interest, उन्होंने बेइंतहा दिलचस्पी ली with the Muslim League activities, मुस्लिम लीग के सरगर्मियों में, मुस्लिम लीग के कार्रवाइयों में। Due to this commitment to the cause of Muslim rights in India, he was soon elected as the president of the Punjab branch of the All India Muslim League, a post he held till the time of his death. कमिटमेंट बोलते हैं कि अपने वादे को पूरा करना, अपने मकसद को पूरा करने के लिए इरादा कर लेना। फर्म डिसीजन। ड्यू टू हिज कमिटमेंट, अपनी इस कमिटमेंट और मजबूत इरादे की बिना पे, टू द कॉज ऑफ मुस्लिम, कि वो मुसलमानों के हुकूक के लिए, राइट्स बोलते हैं हुकूक के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हुकूक के लिए जदोजहद करेंगे। ही वॉज सून इलेक्टेड, जल्द ही उनको मुंतखब कर लिया गया। फिर आया इलेक्टेड, बाकायदा वोटिंग के जरिए अल्लामा इकबाल को मुंतखब किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पंजाब ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, पंजाब शाख के मुस्लिम लीग के सदर के तौर पे उनको चुना गया। अपोस्ट, ये वो ओहदा था, पोजीशन जो थी, he held till the time of his death, अपनी मौत तक इस ओहदे पर कायम रहे। यानी कौन से? पंजाब की मुस्लिम लीग ब्रांच के सदर अपनी मौत तक
علامہ اقبال جو ہے فائز رہے. One of the Iqbal's biggest political contribution is the Allahabad address, which he delivered in 1930 when he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League. اچھا جناب بڑے غور سے سنیے گا. One of the Iqbal's biggest political contribution, علامہ اقبال کی سب سے بڑی سیاسی جو کنٹریبیوشن ہے, جو حصہ لینا ہے, وہ یعنی تحریک پاکستان میں, وہ کیا ہے؟ ان کا خطبہ الہ آباد ہے. الہ آباد ایڈریس, خطبہ الہ آباد, which he delivered, جو کہ انہوں نے دیا in 1930 1930 میں. when he presided کس کو بولتے ہیں؟ پریسیڈنٹ جو ہوتا ہے, صدر جو ہوتا ہے, وہ صدارت کرتا ہے, تو اس لیے اس کو کہتے ہیں presided, ان کی صدارت میں. when he presided over the Allahabad meeting, جب علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد اجلاس کی صدارت کی of the All India Muslim League, All India Muslim League کی. It was on this historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in South Asia. Historical بولتے ہیں historic, historic بولتے ہیں historical, تاریخی. اوکیزن کے معنی ہوتے ہیں ایونٹ, موقع. اور اس تاریخی موقع پہ, کون سے تاریخی موقع پہ؟ 1930 میں الہ آباد میں جو انہوں نے اپنا خطبہ الہ آباد دیا, الہ آباد ایڈریس دیا, اس میں علامہ اقبال نے he made a definite demand, definite بولتے ہیں کلیئر, انہیں واضح طور پہ مطالبہ کیا for a separate Muslim state in India, ہندوستان میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا مطالبہ کیا. In his presidential address, اپنی صدارتی تقریر میں, بیٹا ایڈریس اسپیچ بھی بولتے ہیں, تقریر کو بھی بولتے ہیں ایڈریس, تقریر کو بھی بولتے ہیں, اسپیچ بھی تقریر کو بولتے ہیں, تو اس لیے پریشان نہیں ہوئے. In his presidential address, اپنے صدارتی تقریر میں, خطبے میں, ڈاکٹر اقبال said, ڈاکٹر اقبال نے کہا, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different languages, and believing in different religions. ڈاکٹر اقبال نے کہا, ہندوستان وہ بر اعظم ہے جہاں پہ مختلف انسانی گروہ رہتے ہیں, ہیومن گروپ, انسانی گروہ رہتے ہیں, belonging to different races, ریس کے مراد یہاں دوڑ نہیں ہے, ریس سے مراد ہے نسل, جن کا تعلق مختلف نسلوں سے ہے. اسپیکنگ ڈفرینٹ لینگویجز, ہر کوئی یہاں پہ اتنے بڑے بڑے گروپس ہیں, گروہ ہیں جو کہ مختلف زبانیں بولتے ہیں. اینڈ بلیونگ ان ڈفرینٹ ریلیجن, اور یہی نہیں, یہاں پر ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے گروپ بھی ہیں جو کہ مختلف مذاہب پر یقین رکھتے ہیں. دا مسلم ڈیمانڈ ٹو کریٹ اے مسلم انڈیا ود ان انڈیا از نو وے وداؤٹ جسٹس. بھائی مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ہندوستان یعنی مسلم انڈیا, کہ ایک ہندوستانی مسلم اسٹیٹ بنائی جائے انڈیا کے اندر, از ان نو وے وداؤٹ جسٹس, کسی طرح بھی انصاف سے خالی نہیں دی. تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا تو مطالبہ کیا تھا, لیکن ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر ہی ایک ایسی ریاست بنائی جائے, آزاد ریاست بنائی جائے, جہاں پہ لوگ اپنی آزادی کے مطابق رہ سکیں. For my part, I would like to go one step further. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan For my part, I would like to go one step further.
میں ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. I would like to see the Punjab. میں چاہتا ہوں کہ پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کو آج آپ لوگ وہ کیا بولتے ہیں خیبر پختونخوا بولتے ہیں, سندھ اینڈ بلوچستان یونائٹ, سندھ اور بلوچستان کو متحد کر دیا جائے انڈر اے سنگل مسلم اسٹیٹ, ایک علیحدہ مسلم ریاست کی شکل میں. اچھا, جب علامہ اقبال نے جب تصور پاکستان پیش کیا تھا تو وہ بنگال اس کے اندر شامل نہیں تھا, یعنی ایسٹ پاکستان اس میں شامل نہیں تھا. تو وہاں کے جو بنگالی لیڈرز تھے بڑے بڑے, مولانا عبدالحمید خان بھاشانی, منم خان اور کیا بولتے ہیں خواجہ عبدالصبور, ان سب لوگوں نے قائد اعظم سے درخواست کی تھی کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو تب بنگلہ دیش جو اب بن گیا ہے وہ ایسٹ پاکستان کو ہم نے شامل کیا تھا, لیکن علامہ اقبال نے ایسٹ پاکستان کا بنگال کا ذکر نہیں کیا. However, this demand shocked both the Hindus and the British alike, and they both opposed it. However کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے تاہم. This demand shocked, اس مطالبے نے صدمہ پہنچایا, دھچکا پہنچایا ہندوؤں کو اور انگریزوں کو, and they both opposed it. اور ان دونوں نے مخالفت کی کہ نہیں بھائی ہم مسلمانوں کی علیحدہ ریاست ہندوستان کے اندر نہیں بننے دیں گے. This demand for a separate state for Muslim took such firm root that at its meeting in Lahore on 23rd March 1940, the Muslim League passed a resolution demanding a separate state for the Muslims of India. اچھا بھائی, مسلمانوں نے مطالبہ تو کر دیا تھا جس کو انگریزوں نے اور ہندوؤں نے دونوں نے مخالفت کی اور ریجیکٹ کر دیا تھا, لیکن مسلمانوں کا یہ مطالبہ کہ ایک علیحدہ ریاست حاصل کرے took such firm root, اتنی گہری جڑیں پکڑ گیا. فارم کے معنی ہوتے ہیں گہری مضبوط, فرم کے معنی ہوتے ہیں مضبوط, روٹس کے معنی ہوتے ہیں جڑیں. بھائی گہری جڑیں پکڑنے کا اردو میں ہم کیا مطلب لیں گے کہ اتنا زبردست مطالبہ ہو گیا یہ کہ ہم آزادی چاہتے ہیں, جو کہ لاہور کی میٹنگ ہوئی 23 مارچ 1940 کو. مسلم لیگ پاس اے ریزولوشن, مسلم لیگ نے ایک قرارداد منظور کی. ریزولوشن بیٹا بولتے قرارداد کو, ڈیمانڈنگ اے سیپریٹ اسٹیٹ, جو کہ علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا فار دا مسلمس آف انڈیا, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. دس ریزولوشن از نون ایز دا پاکستان ریزولوشن, اور یہ قرارداد پاکستان کہلائی. نہیں بھائی, اگر آپ لوگ جب فرسٹ ایئر میں آئیں گے تو آپ لوگ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم لیگ نے 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد منظور کی تھی وہ قرارداد پاکستان نہیں تھی, وہ قرارداد لاہور تھی, یعنی لاہور ریزولوشن اس کو سرکاری نام دیا گیا. لیکن ہندوؤں نے جل کر, انگریزوں نے جل کر جیلسی میں یہ کہا کہ نہیں, یہ قرارداد لاہور نہیں ہے, یہ قرارداد پاکستان ہے. بلکہ اس کا نام دینے والے جو ہے نا ان کی ناپاک زبان سے, ہندوؤں کی ناپاک زبان سے اچھی بات آ گئی بیٹھی, ہندوؤں کی ناپاک زبان سے کیا نکل گیا کہ یہ قرارداد پاکستان ہے. حالانکہ مسلم لیگ نے جو قرارداد پاس کی تھی اس کا نام کیا تھا, قرارداد لاہور. لیکن ہندوؤں نے اور انگریزوں نے یہ بیٹھی ہوئی ہے, اس نے جو ہے پیش کی تھی کہ قرارداد پاکستان ہے. From this point onward, اور اس کے بعد all efforts were directed towards the end, آخر تک ان کی تمام تر کوششوں کا مرکز رہا culminating, حاصل کرنا in the creation of Pakistan, یعنی جو کہ culminating کے معنی ہوتے ہیں ending, in the creation of Pakistan, جس کا اختتام پاکستان کے وجود کے ساتھ ہوا on 14 اگست 1947, 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان نمودار ہوا. بیسٹ وشز فرحین.
بہت ہی بہترین خیالات اور جذبات کے ساتھ. اب بیٹا آخری پیج رہ گیا ہے, اس کو ہم جلدی سے پڑھ لیں. پیج نمبر ہے 4.1 ریڈنگ کمپریہنشن. 4.1 ریڈنگ کمپریہنشن, پیج نمبر ہے 84. اچھا, ٹوہما لطیف @KMail.com, فرحین 89 @Kingston.com, Lubna 22 @Circle.com, from Tahira Beauty @sunnyplace.com. سبجیکٹ علامہ اقبال. ڈیٹ کیا ہے؟ 20 جون 2018. ٹائم ہے 11:29. صبح کے 11:29. مور اوور کے معنی ہوتے ہیں مزید یہ کہ. مور اوور کے معنی ہوتے ہیں مزید یہ کہ. اچھا, اب یہ ذہن میں رکھیے گا, مور اوور کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو, اس کے ساتھ ساتھ, یعنی اس کو شامل کر کے آپ جو ہے بات کریں گے تو اس کو مور اوور ہوتا ہے. اچھا بچوں, اب ایک بات اور ذہن میں رکھنا, ایسپریشن ہوتا ہے. ایسپریشن کے کو انگلش ٹو انگلش میں کہتے ہیں اسٹرانگ ڈیزائر. ایسپریشن فار مسلم, مسلمانوں کی شدید خواہش. ایسپریشن اسٹرانگ ڈیزائر. مسلمانوں کی شدید خواہش کیا تھی؟ کہ ہندوؤں سے علیحدہ مملکت حاصل کرے, پاکستان حاصل کرے, جو کہ ہندو کسی بھی قیمت پہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. مسلمانوں نے ان سے شدید خواہش اور شدید جدوجہد کی بلبوتے پر آزادی کو حاصل کیا. لبنہ اینڈ فرحین, لبنہ اور فرحین, both of you have collected excellent information. تم دونوں نے بہت ہی شاندار معلومات اکٹھا کی ہیں. ایکسلنٹ, دی بیسٹ, اباؤٹ علامہ اقبال, علامہ اقبال کے بارے میں. وائل, جبکہ وی آل نو واٹ دا قائد اعظم ڈڈ, ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے تحریک پاکستان کے لیے, قیام پاکستان کے لیے کیا جدوجہد کی. We often do not exactly recall the role of علامہ اقبال in the creation. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تحریک پاکستان میں علامہ اقبال کا جو کردار ہے اس کو نہیں دہراتے یا اس کو یاد نہیں کرتے. یہ ہو سکتا ہے کہ نادانستہ طور پر کبھی یہ بات ممکن ہو جائے, لیکن بہرحال یہ علامہ اقبال جہاں پر پاکستان کا نام آئے گا, قائد اعظم کا نام آئے گا, وہاں پہ علامہ اقبال کا بھی نام آئے گا, کیونکہ انہوں نے تصور پاکستان کا نظریہ پیش کیا تھا. اچھا, we often do not exactly recall the role of علامہ اقبال in the creation. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم علامہ اقبال کے کردار کو جو کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں ادا کیا اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. علامہ اقبال died in 1938. علامہ اقبال 1938 میں انتقال کر گئے. 9 years before the creation of Pakistan. پاکستان کے قیام سے 9 سال پہلے علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا. But he played a major role in the creation. بیٹا یہاں پلیڈ سے مراد ہے پرفارم, ادا کرنا, لیکن قائد اعظم نے میجر سے مراد ہے گریٹ رول. لیکن علامہ اقبال نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا in its creation existence. پاکستان کے قیام میں علامہ اقبال کا بھی کردار بہت بڑا ہے. By planting the seeds of a separate state for the Muslims of India in people's mind. بیٹا پلانٹنگ کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں بونا, یعنی بیج کو بونے کو پلانٹنگ بولتے ہیں. سیڈز کے معنی ہوتے ہیں بیج. اچھا, یہاں کوئی بیج وغیرہ نہیں بو رہے, بلکہ انہوں نے علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں آزادی کے جذبے کو اجاگر کیا اور ایک علیحدہ مملکت حاصل کرنے کے لیے
انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو آمادہ کیا. تو اس کو یہ جملہ کہہ رہے ہیں بائی پلانٹنگ دا سیڈ. علامہ اقبال نے بیج بویا مسلمانوں میں آف اے سیپریٹ اسٹیٹ. خواہش کا بیج بویا مسلمانوں کے دلوں میں ایک علیحدہ مملکت کے لیے. فار دا مسلمس آف انڈیا, ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. ان پیپلز مائنڈ, لوگوں کے ذہنوں میں. قائد اعظم پریز اقبال's role in a message on his death. بیٹا پریز کے معنی ہوتے ہیں ایڈمائر, تعریف کرنا, سراہنا. قائد اعظم پریز اقبال's role. قائد اعظم نے تحریک پاکستان میں حضرت علامہ اقبال کے رول کو جو ہے اپنے ایک پیغام میں, جو کہ ان کی انتقال پر انہوں نے دیا تھا, ختم کیا تھا, انہوں نے ایک پیغام بھیجا, to me he was a friend. میرے لیے قائد اعظم ایک دوست تھے, گائیڈ, رہبر تھے, and a philosopher, ایک فلسفی تھے. and during the darkest moment, اور اس تاریک ترین دور میں, اس تاریک ترین لمحوں میں, through which the Muslim League had to go, جس سے مسلم لیگ کو گزرنا پڑا, he stood like a rock. علامہ اقبال چٹان کی طرح کھڑے رہے. یہ کون پیغام بھیج رہا ہے؟ علامہ اقبال. علامہ اقبال کو کے متعلق علامہ اقبال کی موت جب ہوئی, علامہ اقبال کا جب انتقال ہوا, تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک لیٹر ان کے لواحقین کو, ان کے گھر والوں کو اور پوری قوم کو بھیجا کہ میرے لیے وہ ایک دوست تھے, گائیڈ, رہبر تھے, فلاسفر, فلسفی تھے. اینڈ ڈیورنگ دا ڈارکسٹ مومنٹ, اور تاریک ترین لمحوں میں جس سے مسلم لیگ کو گزرنا پڑا, he stood like a rock, وہ چٹان کی طرح کھڑے رہے. علامہ اقبال had a great love for Islam. علامہ اقبال اسلام سے بڑی محبت کرتے تھے, اسلام سے بڑی محبت کرتے تھے. He always advised the Muslims to remain true to their faith and to practice it in letter and spirit in his Allahabad address. اچھا, he always advised, انہوں نے ہمیشہ نصیحت کی, مشورہ دیا مسلمانوں کو کہ وہ اپنے مذہب سے سچے رہیں, اینڈ ٹو پریکٹس, اور کوشش کریں کہ جو مذہب کی تعلیمات ہیں اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ, پورے دل و جان سے اس پر عمل کریں. لیٹر اینڈ اسپرٹ ایڈیومیٹک جملہ ہے, دل و جان سے. ان ہز الہ آباد ایڈریس, انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا, he said, انہوں نے کہا. دیکھیے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا ہے علامہ اقبال نے کہ خدا نہ کرے کبھی بھی اسلام کو کسی سے خطرہ نہیں ہوا, اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا, قیامت تک اسلام رہے گا. لیکن جس کو خطرہ ہے وہ مسلمانوں کو ہے. مسلمان جو ہے اگر اسلام پر مکمل طور پر عمل کرے, اس کی تعلیمات کو اپنائیں, تو پھر ان کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. اب ذرا دیکھیے انہوں نے کیا کہا. At difficult moments in their history, مسلمانوں کے مشکل ترین تاریخ میں, it is Islam that has saved Muslim. یہ اسلام تھا, یہ اسلام ہے جس نے مسلمانوں کو بچایا, and not Muslims that have saved Islam. مسلمانوں نے کبھی اسلام کو نہیں بچایا بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو بچایا, کیونکہ اسلام تو قیامت تک کے لیے مذہب ہے, باقی رہنے والا ہے. If today, آج سے, you put your faith in Islam, اگر ہم اسلام پر مکمل یقین رکھ لیں, مکمل
भरोसा रखें, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड वंस अगेन। यहाँ यू से मुराद कौन है? मुस्लिम, के ए मुसलमानों, तुम लोग मजबूत भी हो जाओगे और मुत्तहिद भी हो जाओगे एक मरतबा फिर, एंड सेव योर सेल्फ, और अपने आप को बचा लोगे फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मुकम्मल तबाही और बर्बादी से, तुम्हारी ताहिरा। अच्छा मेरे बच्चों, एक बात और, ये खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब जरा देखो ये एक्सरसाइज नंबर 2 जो है, मैं सिर्फ ये आपको, हाँ एक्सरसाइज नंबर 2 जो है वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, पेज नंबर 85 है, सिर्फ आप उसको देख लीजिए और देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें। रीड द टेक्स्ट, सबक को पढ़िए, एंड फाउंड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, और उन स्टूडेंट के नाम बताइए हु कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, जिन्होंने मालूमात इकट्ठा की थी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, इन टॉपिक पे। कौन से टॉपिक पे? अल्लामा इकबाल और कायद आजम। राइट द आंसर इन योर नोटबुक, आप अपनी नोटबुक पे इसके आंसर लिखिए, सिर्फ नाम लिखना है। पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ द कायद किसने किया? फरहीन ने, हुमा ने, तो इसका आपको बताना होगा। नंबर बी, पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लामा इकबाल। पॉलिटिकल एक्यूमेन और अल्लामा इकबाल की जो हिस्सा लेना है वो किसने इकट्ठा किया था, उस स्टूडेंट का नाम बताना है। द कायद एस्पिरेशन फॉर द मुस्लिम, कायद के शदीद ख्वाहिशात मुसलमानों के लिए। अल्लामा डी है अल्लामा इकबाल एस्पिरेशन फॉर द मुस्लिम, अल्लामा इकबाल की शदीद ख्वाहिशात मुसलमानों के लिए। नंबर 9 है पर्सनैलिटी एंड अचीवमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल की शख्सियत और कामयाबियों के बारे में। द कायद, अच्छा आखिरी है एफ, द कायद पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का सियासी फिक्र एंड कंट्रीब्यूशन और उनका हिस्सा। तो बेटा देखो फिर दोबारा से सुनने, लिखा रीड द टेक्स्ट, इस सबक को पढ़िए, एंड फाउंड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट का नाम बताना है। ये ABCDEF में जिन जिन लोगों ने इसको इंफॉर्मेशन को करेक्ट किया है, आप उसके नाम के साथ में है। जिसने किया है, फरीन हुमा ने अगर किया है, फरीन हुमा तो सही है ना बेटा? तो ये आपको करना है। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब इंशाल्लाह ताला मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो आपको इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आंसर मैं ज़बानी आपको लिखवाऊंगा, आप लोग अपने पेंसिल और कॉपी लेकर बैठ जाइएगा ताकि हम जो है इसको मुकम्मल कर सके। थैंक यू वेरी मच।